میں اس وقت الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں اور شاید نہیں ملیں گے۔ اگر آپ کا دل نرم ہے تو یہ ویڈیو یہیں چھوڑ دیں، کیونکہ آگے جو کچھ ہے وہ برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے اسلام آباد کے چھوٹے سے ننھے بچوں کی، 14 جو شیشے کے ڈبوں میں جل گئے۔ جب میری پہلی اولاد یعنی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو اسے فوراً ہی انکیوبیٹر میں رکھنا پڑا۔ یہ ایک چھوٹے سا شیشہ کا باکس ہوتا ہے، دنیا سے بالکل الگ، نہ جراثیم پہنچ سکتے ہیں، نہ باہر کی ٹھنڈ یا گرمی، صرف خالص آکسیجن۔ ماں کی گود بھی نہیں بچی یا بچہ لے پاتا، باپ صرف دیکھ سکتا ہے، رشتہ دار باہر ترستے رہتے ہیں، اندر بس ایک معصوم سی جان ہوتی ہے اپنی سانسیں سنبھالنے کی کوشش میں۔ اب تصور کریں 14 ایسے ہی معصوم فرشتے چند منٹ سے یا 2-3 دن زیادہ سے زیادہ ان کی عمریں ہوں گی، اور وہی حفاظتی شیشے کے ڈبے ان کا قبرستان بن گئے۔ یہ کہیں دور کی بات نہیں ہے، یہ ہوا ہے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں، پمس جیسے بڑے نام والے ہاسپٹل میں۔ ذرا اس کے VIP وارڈز کو دیکھ لیں، چمکتی روشنیاں، بہترین سہولیات، چمچماتے فرش، اور عام شہری کے بچوں کے لیے وارڈ۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، جب آگ بھڑکی تھی تو عملہ بھی ندارت تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگ کیسے لگی، کس نے ذمہ داری قبول کی، اور کیا انصاف صرف ایک افسر کی معطلی پر رک جائے گا؟ یہ سب آگے بتاتے ہیں، دیکھیے۔ کہ بچے 10 جلے ہیں، 20 غائب ہوئے ہوں، کسی والدین کو انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ ڈبے میں بچے لے کے گئے، اور اس SHO ندیم نے بولا ہے ہم میں سے کسی نے بچے کے ٹکڑے بھی نہیں دیکھے۔ اور پمس انتظامیہ کا جھوٹ دیکھے۔ ہسپتال کی انتظامیہ میڈیا پر بیٹھ کر اور پریس ریلیزیں جاری کر کے سفید جھوٹ بول رہی ہے کہ تمام دروازے کھلے تھے، ہم نے فوری ریسکیو کیا۔ او بھائی، اگر دروازے کھلے تھے تو فائر بریگیڈ کی ٹیمیں ہسپتال کے اندر کھڑکیاں دروازے توڑ کر کیوں گھس رہی تھیں؟ وہ دیواریں توڑ کر اندر کیوں داخل ہوئے؟ اگر راستے کھلے ہوئے تھے تو کیا کوئی پاگل ہے جو دیواریں توڑ کر اندر گھسے گا؟ فائر بریگیڈ والوں کی اپنی سرکاری رپورٹ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو ہاسپٹل کی عمارت کے ایمرجنسی ایگزٹ پر بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے، وہ لاک تھیں، نہ وہاں پر کوئی فائر سپرنکلز تھے، مطلب جو لگے ہوتے ہیں فوارے آگ بجھانے والے، نہ آگ بجھانے کا کوئی دوسرا معقول انتظام تھا، اور ہسپتال کا کوئی عملہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھا مدد کے لیے، حالانکہ وہاں پہ ہونا چاہیے جو بتائے کہ کہاں سے کدھر جانا ہے۔ اور تو اور اب وہ کہتے ہیں، اب یہ فائر بریگیڈ والوں کی بھی سنیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی تو پہلی گاڑی 1-2 منٹ کے اندر، چند منٹ کے اندر روانہ ہو گئی تھی۔ بھائی جن کے بچے مرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے، ہسپتال والے بھی اپنی رپورٹ میں جھوٹ جو بول رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں، اور ریسکیو والے بھی۔ اور بھائی پھر یہی ماں جھوٹی ہوگی جس کا بیچاری کا بچہ جل کر مر گیا؟ آپ فیصلہ کریں۔ ایک نرس نہیں تھا، ایک NICU کا ڈاکٹر نہیں تھا، سوائے آیا نہیں 2 آدمی جو اپنے بچوں کے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک بار بھی چھاتی سے نہیں لگایا تھا، جو اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے ترستی رہی، وہ باہر کھڑی روتی رہی اور اس کا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آگ کیسے لگی، کوئی کہتا ہے کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایئر کنڈیشن کا کمپریسر پھٹ گیا۔ بھائی یہ کیسا وارڈ ہے جو سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہی نہیں تھا، اور سپلٹ AC کا بھی کمپریسر اندر نہیں ہوتا؟ کون سا باوا آدم کے زمانے کے AC لگے ہوئے تھے؟ اب وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی منطق سن لیں۔ ہے کہ وارڈ میں AC بلاسٹ کی باعث آگ بھڑک اٹھی۔ متعلقہ انتظامیہ اور انفورسمنٹ ایجنسیز موقع پر پہنچی، بچوں کی اموات دلخراش سہانی۔ وزیر صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ بچوں کو آکسیجن لگی تھی اس لیے آگ نے جلدی زور پکڑ لیا۔ اس بلاسٹ کے ساتھ اس میں جو وہ آگ لگی ہے، تو چونکہ یہ آکسیجن یہاں پر اتنا موجود ہے، یعنی جس آکسیجن نے ان بے گناہ بچوں کو نئی زندگی دینی تھی، آپ کی غفلت اسی آکسیجن کو قاتل بنا گئی۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یار اتنے ایک دن کے چند منٹ کے چند گھنٹے کے بچوں کو تحفظ نہیں دے سکتے، اور چلے ہیں اس قوم اور ملک کو سنبھالنے کے لیے۔ اور اس کے بعد
اس سب کے بعد جب عوام میں شدید غصہ پھیلا تو ذرا ہمارے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب کی منطق سنیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بچوں کے وارڈ کے ایگزٹ پر تالے اس لیے لگائے گئے تھے کیونکہ وہاں سے نومولود بچے اغوا ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کے سرکاری ہسپتالوں سے بچے چوری ہوتے ہیں، اس کا حل آپ نے یہ نکالا کہ ایمرجنسی کے دروازوں پر لوہے کے تالے ٹھوک دیے جائے۔ اور یار کس ملک کے وزیر ہیں آپ؟ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ او بھائی، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ بچے اغوائی ہو جاتے، کم از کم زندہ تو ہوتے، کسی بوئے اولاد کے گھر، کسی کرمنل کے گھر ہوتے، لیکن ان کے جسم میں سانسیں تو چل رہی ہوتی۔ آپ نے تالے لگا کر ان بچوں کو جلا دیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تالے پمز میں نہیں، آپ کے ذہنوں پر اور پھر پورے پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں میں لگے ہوں گے۔ یہ بات وفاقی وزیر صحت کی بات یہ غور سے سننی چاہیے کہ سرکاری ہسپتالوں سے بچے اٹھائے جاتے ہیں۔ کے بچے 10 جلے ہیں، 20 غائب ہوئے ہوں، کسی والدین کو انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ ڈبے میں بچے لے کے گئے، اور اس SHO ندیم نے بولا ہے ہم میں سے کسی نے بچے کے اٹھائے ٹکڑے بھی جاتے نہیں ہیں۔ دیکھے۔ ہم لوگ یہ کسی بات سرکاری ہسپتال کس قدر کے غیر محفوظ ہو چکے ہیں، باقی ملک کا تو چھوڑیں۔ اسلام آباد کے اسی پمز ہسپتال سے 2015 میں ایک ننھا سا بچہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا، اور ستم ظریفی دیکھیے، ہسپتال کا CCTV کیمرہ ہی خراب تھا۔ حادثے کے بعد انتظامیہ کی آنکھ کھلی اور 11 نئے کیمرے لگائے گئے، پتہ نہیں اب چل رہے ہوں گے کہ نہیں۔ 2016 عباسی شہید ہاسپٹل کراچی، پیدائش کے محض 2 گھنٹے بعد ایک دن کی بچی کو ایک نقاب پوش عورت ہسپتال سے اٹھا کر لے گئی، 2 گھنٹے کی بچی کو۔ یار کیمروں میں اس عورت کو آرام سے بچی کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا گیا۔ 2017 سروسز ہاسپٹل لاہور، ایک عورت نے خود کو ڈاکٹر ظاہر کیا اور نرسری منتقل کرنے کے بہانے بچی کو اپنے گود میں لیا اور غائب ہو گئی۔ 2021 ہولی فیملی ہاسپٹل، یہاں تو حد ہی ہو گئی۔ نرسری سے ایک دن کے بچے کو اٹھایا گیا اور اس کے جھولے میں ایک گڑیا رکھ دی گئی تاکہ کسی کو فوراً شک نہ ہو۔ 2025 لاہور جنرل ہاسپٹل، 2 عورتیں نرسری میں داخل ہوئیں اور 2 دن کے بچے کو اٹھا کر لے گئیں۔ یہاں ایک سب سے خطرناک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب 2017 میں سروسز ہسپتال لاہور کا کیس سامنے آیا تو پولیس نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا، اور وہ یہ کہ یہ کسی ایک آدھے فرد کا کام نہیں ہے، بلکہ پورا ایک منظم نیٹ ورک تھا جو الگ الگ سرکاری ہسپتالوں سے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو نشانہ بناتا تھا۔ یہ ایک نیٹ ورک تھا جو ہسپتالوں میں گھس کر یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہا تھا۔ اس ملک میں امیر اور غریبوں کے لیے فرق ہر خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ یہ سب غریبوں کے بچوں کے لیے ہو رہا تھا۔ غریبوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، محفوظ نہیں رہتے، کبھی اٹھایا جاتا ہے تو کبھی اسی طرح اجتماعی طور پر جل جانا افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی۔ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، دنیا کی باقی تمام ذمہ داریوں سے بڑھ کر۔ اور آخر میں ایک سوال، کیا ایسے انسان کو وفاقی وزیر کی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی ذرہ برابر بھی حق ہے جس کا اپنا رویہ ہمیشہ مریضوں اور سوال پوچھنے والوں کے ساتھ تہمکانہ اور بدتمیزی سے بھرا رہا ہو؟ ICU میں جا سکتے تھے، ابو اب تک مر چکے ہوتے تمہارے۔ سنو میری بات، اب تک مر چکے ہوتے تمہارے باپ۔ 20,000 روپے ایک دن کا خرچہ ہے، پتا تم ICU کا؟ لگتا ہے کہ پیسے وہ اپنے پلے سے بطور خیرات دے کر شہریوں کا علاج کراتے ہیں۔ اب 14 بچوں کے واقعہ کے بعد وزیر اعظم نے ایک سیکریٹری صحت کو معطل کر دیا ہے، لیکن جب وفاقی وزیر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ مستعفی ہوں گے تو وہ یہ کہہ کر نکل لیے کہ سب سے اوپر انچارج تو وزیر اعظم ہے۔ مطلب وہ اشارہ یہ دے رہے تھے کہ اگر وزیر اعظم نہیں گئے تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو 14 بچے کسی کھاتے میں نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں وہ کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، وہ بچے ہیں۔ یہ کسی ماں کی وہ پہلی رات ہے جس کا اس نے مہینوں انتظار کیا تھا، یہ کسی باپ کا وہ خواب تھا جو ابھی بننا شروع ہی ہوا تھا، یہ کسی گھر کی وہ خوشی تھی جو ایک فون کال میں ماتم میں بدل گئی۔ میں نے خود وہ لمحہ دیکھا ہے جب اپنے بچے کو شیشے کے اس ڈبے میں دیکھ کر دل کانپتا ہے، اور جب وہی ڈبہ حفاظت کے بجائے موت کا سبب بن جائے
تو یہ صرف ایک خبر نہیں رہتی، یہ ایک قوم کے ضمیر پر سوال بن جاتی ہے۔ یہ 14 بچے اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑ گئے ہیں، کیا اس ملک میں ایک نو مولود کی جان اتنی بھی قیمتی نہیں کہ اس کے لیے ایک دروازہ کھلا رکھا جا سکے؟ اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوال ہے، اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، تو یہ بات یہیں مت رکھیں، اسے آگے پہنچائیں تاکہ جن کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی وہ بھی سن لیں۔ اب تک یہ آواز ان تک نہیں پہنچی ہے تو پہنچ جائے، اور نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ کیا آپ کے خیال میں اس سانحے پر کسی کا صحیح معنوں میں احتساب ہو بھی سکے گا یا نہیں۔